السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ایک ایسی داستان ہے جو ایک خواب سے شروع ہوتی ہے، حسد کی گہری خائیوں سے گزر کر سیدھا شاہی تخت تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ یہ جذبات، تفصیل اور گہرے اسباق کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو چلیں آج حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی حیرت انگیز داستان کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کی عظمت کا اندازہ بس اسی بات سے لگائیں کہ خود اللہ نے قرآن میں اسے ایک خاص نام دیا ہے، احسن القصص، یعنی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت بیان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہی لقب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی غیر معمولی کہانی میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اور جو بات اسے اور بھی خاص بناتی ہے وہ ہے اس کے نازل ہونے کا وقت۔ یہ سورہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی کے سب سے مشکل سال میں نازل ہوئی، جسے عام الغزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ سال جب آپ نے اپنے سب سے بڑے سہارے چچا ابو طالب اور اپنی سب سے وفادار ساتھی حضرت خدیجہ دونوں کو کھو دیا تھا۔ اس وقت اللہ نے انہیں یوسف کی کہانی سنائی، ایک ایسے نبی کی کہانی جس نے اپنوں سے جدائی سہی، مگر اللہ نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور بلندی عطا کی۔ تو یہ قصہ صرف تسلی نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ وعدہ تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو آئیے اس عظیم داستان کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک معصوم خواب سے، اور اس خواب کے ساتھ ہی پیدا ہونے والے ایک بہت خطرناک جذبے سے، یعنی حسد سے۔ ایک چھوٹے سے بچے ہیں یوسف، اور وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ وہ بھاگے بھاگے اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب جو خود اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت یعقوب کی اپنے 2 چھوٹے بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے پناہ محبت، ان کے باقی 10 بڑے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلا رہی تھی۔ اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے فوراً یوسف کو خبردار کیا کہ خبردار، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی مت بتانا۔ لیکن حسد کا زہر اتنا پھیل چکا تھا کہ بھائیوں نے خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا، یوسف کو اپنے والد کی نظروں اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دینا۔ پہلے تو قتل کا سوچا، لیکن پھر ایک نے کہا کہ نہیں، اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگایا اور روتے پیٹتے اپنے والد کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف کی زندگی کا اگلا باب انہیں کنویں کی تاریکی سے نکال کر سیدھا مصر کے عالی شان محل تک لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی منصوبہ بندی کا ایک شاہکار ہے۔ اور ان کے حالات میں تبدیلی دیکھیں کتنی تیزی سے آئی۔ جن بھائیوں نے انہیں مرنے کے لیے کنویں میں چھوڑا تھا، وہیں سے ایک تجارتی قافلہ گزرا اور انہیں نکال لیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہیں مصر کے بازار میں چند سکوں کے عوض غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ مگر اللہ کا کرنا دیکھیں، اسی بازار سے انہیں مصر کے ایک بہت بڑے وزیر عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ عزیز کے گھر میں یوسف کی پرورش غلاموں کی طرح نہیں، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ایک ایسے نوجوان بنے جن کا حسن بے مثال تھا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کی تھی۔ لیکن عزیز کے گھر میں ملنے والی یہ عزت اور آسائش دراصل ایک نئے اور شاید سب سے مشکل امتحان کی تیاری تھی۔ یہاں سے یوسف کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو ان کے ایمان، ان کے کردار کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ہوا یوں کہ عزیز کی بیوی زلیخا ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی۔ ایک دن اس نے موقع دیکھ کر گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف کو اپنی طرف بلایا۔ لیکن یوسف نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کہا، معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف اس گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کے لیے ان کی قمیض کھینچی، جو پیچھے سے پھٹ گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، یہی پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیض ان کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت بن گئی جب عزیز مصر نے انہیں اس حال میں دیکھا۔ جب یہ بات شہر میں پھیلی اور دوسری عورتوں نے بھی ان پر دباؤ ڈالا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ سوچئے ذرا، انہوں نے گناہ کی زندگی پر جیل کی سلاخوں کو ترجیح دی۔ اور پھر وہ قید خانے میں چلے گئے۔ لیکن قید خانے کی تاریکی میں اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک خاص علم ان کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والا تھا۔
قید خانے میں بھی یوسف نے اپنا کردار بلند رکھا۔ ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، بادشاہ کا ساقی اور اس کا باورچی۔ انہوں نے یوسف سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ یوسف نے نہ صرف ان کے خوابوں کی بالکل صحیح تعبیر بتائی، بلکہ اس موقع کو بھی انہیں ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کیا۔ کئی سال بیت گئے، پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہی ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 سوکھے۔ جب دربار کا کوئی بھی شخص اس خواب کا مطلب نہ بتا سکا، تب اس ساقی کو، جو اب رہا ہو چکا تھا، اچانک جیل کا وہ قیدی یاد آیا، یوسف کو بلایا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کی بالکل درست تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور پھر 7 سال کا شدید قحط پڑے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں جانتے تھے، وہ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ بادشاہ ان کی قابلیت سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن یہاں یوسف نے ایک غیر معمولی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک مجھ پر لگا جھوٹا الزام صاف نہیں ہو جاتا۔ یہ ان کے کردار کی عظمت تھی۔ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا اور آخرکار عزیز کی بیوی سمیت تمام عورتوں نے سب کے سامنے ان کی پاکدامنی کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ داستان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسے اختتام کی طرف جس میں بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور برسوں پہلے دیکھا گیا ایک خواب سچ ہو جاتا ہے۔ جب قحط کے سال شروع ہوئے تو دور دراز سے لوگ غلہ لینے مصر آنے لگے۔ انہی لوگوں میں یوسف کے بھائی بھی تھے۔ وہ اپنے اس بھائی کو بالکل نہ پہچان سکے جو اب مصر کا طاقتور وزیر تھا، لیکن یوسف نے انہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ یوسف نے ایک منصوبے کے تحت اپنے سگے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب باقی بھائی ہر طرح سے مایوس ہو گئے اور اپنے والد کے غم کا واسطہ دے کر رحم کی بھیک مانگنے لگے، تب وہ لمحہ آیا جس کا سالوں سے انتظار تھا۔ یوسف نے اپنی شناخت ظاہر کی اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے؟ اور یہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے جب پورا خاندان، ان کے والدان اور 11 بھائی مصر میں اکٹھے ہوئے تو سب نے یوسف کے سامنے احترام میں سر جھکایا، اور اس طرح بچپن میں دیکھا گیا وہ سچا خواب حرف بحرف اپنی پوری شان کے ساتھ سچ ثابت ہو گیا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حسد، دھوکے، صبر، پاکدامنی اور آخر میں معافی سے بھری اس داستان سے ہم سب کے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسان کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور یہ کہ جو لوگ مشکل وقت میں صبر اور ایمان پر قائم رہتے ہیں ان کا انعام کتنا عظیم ہو سکتا ہے۔